لله الحمد والثناء والصلاة والسلام على محمد المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم وصدقنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا شفيع المذنبين بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے بھی کہنا بارہ ہو نال شفاعت سرور دو عالم چھٹ سی آدم سارا ہو حد و بے حد درود نبی تے اس دا اے پسارا ہو میں قربان ان ہاتھوں یا حضرت باہو جنہ ملیا نبی سبا مالک کائنات کی توفیق سے اس کی کرم نوازیوں کے ایک انبار سے رمضان المبارک کا یہ مہینہ جہاں پر تراویح کے اندر ہم نے محترم جناب حافظ محمد عرفان صاحب رضی اللہ عنہ میں اور برکتیں اور نوازشوں کے اور برسات نازل فرمائے، جہاں پہ ہم نے ان کی زبان سے کلام مجید کی تلاوت سنی، وہاں پر ہم نے وقتاً فوقتاً ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں خلاصہ تفسیر القرآن کے اس عنوان پہ بھی اسلام کے دفاع کے اعتبار سے بہت سی کلام مجید کی آیتوں کے انوار و تجلیات اپنے سینے میں اکٹھا فرمائے۔ ہر وہ بزرگ جنہوں نے یہاں پر تراویح ادا کی تو اس کے بعد انہوں نے کلام مجید کے افہام و تفہیم میں حصہ لیا، میں ان کو دلی طور پر مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور ان کو داد بھی دیتا ہوں، اور وہ جوان جنہوں نے تراویح ادا کی اور ساتھ میں اس درس کے اندر حصہ بھی لیا، ان کو میں 7 مرتبہ داد پیش کرتا ہوں، ان کو 7 بنتی ہے، ان کو میں 7 مرتبہ پیش کرتا ہوں۔ آج کا بنیادی عنوان اس کو ناچیز نے آپ کو مڈ میں ہی عرض کر دیا تھا، 27ویں کو ہم شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی روشنی میں سماعت کریں گے۔ سورہ ضحیٰ، کہیے سبحان اللہ، پھر ایک مرتبہ، پھر ایک مرتبہ۔ آج میں نے کم پڑھنا ہے اور آپ نے زیادہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ۔ طبیعت ناساز تھی سرور دو جہاں کی، طبیعت ناساز تھی حضور کی، جس کی وجہ سے آقا علیہ السلام نے اپنی عبادات میں تھوڑی سی کمی فرمائی۔ ایک عورت بدتمیز سی عورت تھی، آ کے تو حضور علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہتی ہے، حضور کا نام لے کے بدتمیزی کر کے، لگتا ہے کہ آپ کے جو جنات ہیں وہ آپ کو چھوڑ گئے ہیں، جن جنات کو لے کر آپ اسلام کی بات کرتے ہیں اور جن کے بتائے ہوئے طریقے کو آپ اسلام کہتے ہیں، لگتا ہے وہ جنات آپ کو چھوڑ گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی تسلی کے لیے اس کے بعد سورہ ضحیٰ نازل فرمائی، فرمایا والضحیٰ، ہمیں روشن مکھڑے کی قسم ہے۔ چاشت کا وقت جب سورج نکلنے کے بعد سورج آتا ہے اور فجر کا وقت مکمل ہوتا ہے اور جیسے ہی شعائیں نکلتی ہیں، پھوٹ کے جیسے ہی شعائیں باہر آتی ہیں آسمان سے اور گھروں کا اور زمین کا رخ کرتی ہیں اور آنکھوں کو دھندیا جاتی ہیں، اس وقت جس وقت انسان ان کو دیکھتا ہے، پروردگار نے فرمایا اے حبیب، آپ کے مکھڑے کی جو اس وقت کی تباناکیاں ہیں اور اس وقت کی جو خوشبوئیں ہیں اور اس وقت کی جو روشنیاں حسن و جمال ہے، وہ گویا کہ چاشت کا وقت ہے۔ تو والضحیٰ، ہمیں اس چہرے کی قسم ہے، واللیل اذا سجا،
اور ہمیں رات کی قسم ہے جب وہ چھا جائے، ہمیں زلف کی قسم ہے کہ جب زلف کہیں پر یوں آتی ہے تو دوسری سمت چھاؤں ہو جاتی ہے، تو ہمیں گری ہوئی زلفوں کی قسم ہے، ما ودعک ربک وما قلا، اے حبیب نہ تو رب نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی اپنی کرم نوازیاں مکمل بند کی ہیں، نہ ہی کرم نوازیاں ختم ہوئی ہیں اور نہ ہی آپ کو رب نے چھوڑا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے حبیب ان کو کہہ دیجئے کہ زمانے آتے جائیں گے اور میرا نام چڑھتا جائے گا، زمانے آتے جائیں گے اور اللہ مجھے بلندیاں دیتا جائے گا۔ ہر آنے والا وقت چاہے کتنے بھی فتنے ہوں، چاہے جتنے بھی انسان کے ذہن اور عقل کے اندر سائنس نے جس انداز کی بھی ترقیاں کر لی ہوں، لیکن اے حبیب جیسے جیسے وقت آتا جائے گا ہمارا آپ کے اوپر کرم اور ہمارا آپ کا بلند کیا ہوا ذکر وہ بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ اے حبیب ہم نے کسی کو اتنا نہیں دیا جتنا حبیب ہم نے آپ کو دیا ہے، کسی نے ہم سے اتنا لیا ہی نہیں جتنا آپ نے لے لیا ہے۔ آپ کو ہم سے لینا آتا ہے اور ہمیں آپ کو دینا آتا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہاں پہ آ کے ہماری آج کی گفتگو مکمل ہوگی۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لے کر آئے، بائبل میں آپ کا ذکر کثرت سے ملتا ہے، پیدائش میں آپ کا ذکر نئے عہد نامے میں، پرانے عہد نامے میں، ہمیں کہیں پر صراحتاً کہیں اشارتاً ہمیں بائبل میں جناب آدم علیہ السلام کے واقعات کی خبر ملتی ہے۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بندہ بنایا اور پھر اس بندے سے اللہ نے بشریت کی ابتدا فرمائی۔ جتنے بھی اہل علم ذوق والے لوگ ہیں وہ تو بیٹھیے، اور جو ترنم سننے والے ہیں وہ ٹیک لگائیں اور آرام فرمائیں، کیونکہ آج کی جو گفتگو ہے وہ ساری کی ساری کلام مجید کی روشنی میں ہونے والی ہے۔ وہ عادتیں اور وہ تخیلات اور وہ زمانے اب گئے، اب ڈیجیٹل نظام آ چکا ہوا ہے۔ اب جو انسان علم کی گفتگو کرتا ہے اور کلام مجید کی آیتوں پر آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، حضور علیہ السلام کے فرامین کی جو ہے وہ لوگوں کو رہنمائی کرتا ہے، دراصل وہی دین کا کام کر رہا ہے۔ ورنہ جھولیاں برنا تو اب وہ ذرا دور کی باتیں ہو گئی ہیں کہ کان پہ ہاتھ لگایا اور کھینچ دیا، اور ہم کے مزہ بڑا آیا ہے لیکن سمجھ کوئی نہیں آئی۔ مزہ بہت آیا ہے، سرور بڑا آیا لیکن سمجھ نہیں آئی ہمیں ملا کیا ہے۔ تو آج سن کے جائیے، آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنیادی طور پر 3 چیزیں عطا فرمائی۔ نمبر 1، اللہ نے فرمایا خلقت بیدی، میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا، ان کے وجود کو، ان کے جسم کو میں نے اپنے ہاتھوں سے تخلیق فرمایا۔ 23واں پارہ ہے، آپ اس کے اوپر ایک درس سماعت کر چکے ہیں، بڑا خوبصورت انداز کا وہ درس تھا۔ خلقت بیدی، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام کو خصوصیت عطا فرمائی کہ ان کے وجود پاک کو پروردگار نے اپنے دونوں ہاتھوں سے تخلیق فرمایا، لیکن اس وقت آپ کے وجود میں روح نہیں تھی۔ یہ تو اللہ کا انداز محبت تھا آپ کے ساتھ کہ اللہ نے آپ کے جسم مبارک کو اپنے دونوں ہاتھوں سے تخلیق فرمایا، لیکن اس وقت آپ کے وجود میں روح نہیں تھی۔ روح آپ کے وجود میں بعد میں ڈالی گئی، لیکن سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار جب معراج پہ گئے، فرمایا رب تعالیٰ نے اپنا دست قدرت بین کتفیہ، میرے دونوں کاشانوں کے درمیان میں یوں رکھا، اور فرمایا جیسے ہی رب ذوالجلال نے اپنا دست قدرت میرے دونوں کندھوں کے درمیان میں رکھا، فرمایا میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی۔ کسی بڑے سے تھاپی لینا بڑی بات ہوتی ہے، کسی ایم پی ایم این سے تھاپی لینا بڑی بات ہوتی ہے، کسی پہلوان کے پاس انسان کھڑا اور وہ ہاتھ ایسے لگائے نا تو مجھ جیسا کمزور تو ویسے زمین پہ گر جائے گا۔ رب کریم جس نے جناب کلیم اللہ کو بھی اپنا رخ زیبا نہیں دکھایا، اپنی شان کے اور اپنی ذات کے نظارے نہیں کروائے، اس ذات نے حضور کی روح حضور میں موجود ہے، اس حالت کے اندر پروردگار نے حضور علیہ السلام کے دونوں کاشانوں کے درمیان میں دست
معاملہ یہ تھا کہ ان میں روح نہیں تھی. اگر روح ہوتی تو شاید معاملہ انوار و تجلیات، حسن و جلال اور جمال کی وجہ سے کچھ اور ہو جاتا. روح والوں نے جب ہماری صفت کی کروڑویں تجلی دیکھی تھی تو وہ زمین پر تشریف لے آئے تھے. اے حبیب، آج آپ کے وجود میں روح بھی ہے اور ہم نے ڈائریکٹ آپ کے دونوں کا شانوں کے درمیان میں اپنا دست رکھ کے بتایا ہے کہ جو شان ہم نے آپ کو عطا فرمائی ہے وہ کائنات میں ہم نے کسی کو بھی نہیں دی ہے. کلام مجید کی تو ایک ایک آیت حضور کی شان پڑتی ہے اور ہمیں بتلاتی ہے مسلمانوں، او مسلمانوں ذرا دیکھو تو صحیح، ایویں تھوڑی نہ کہا تھا کہ میں اللہ کا تحفہ ہوں جو مجھے بھیجا گیا ہے. میں مخلوق کی طرف اللہ کا تحفہ ہوں. میں ہی عیسیٰ کی خوشخبری اور بشارت ہوں اور میں ہی ابراہیم کی دعا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. دوسری خصوصیت یہ ملی، سبھی فرشتوں نے آپ کو سجدہ کیا، جناب آدم علیہ السلام کو. فسجد الملائکۃ کلھم، سبھی نے اکٹھے یکسر جناب آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا. اللہ کی حکمت تھی، آدم علیہ السلام کو فرشتوں کا سجدہ دیا. حضور علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. اے حبیب، آدم کو سجدہ صرف فرشتوں نے کیا تھا، صلاۃ و سلام ہم بھی ساتھ بھیجتے ہیں. صلاۃ و سلام میں ہم خود شریک ہیں. وہاں پر صرف فرشتے تھے جنہوں نے سجدہ کیا تھا. اور اے حبیب، جب آپ کی باری آتی ہے تو پھر روز اول سے لے کے آج تک اور بروز قیامت تک اے حبیب پروردگار عالم آپ پر درود و سلام بھیجتا رہا ہے، بھیجتا ہے اور بھیجتا رہے گا. معراج کی رات مصطفیٰ علیہ السلام تشریف لے کے گئے تو طبیعت میں کچھ غیر مانوسیت محسوس ہوئی تو پروردگار نے آواز قدرت سے فرمایا کف یا محمد فإن ربک یصلی. حبیب ٹھہریے، آپ کا رب آپ پر درود و سلام بھیجتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تیسری صفت اور خصوصیت جو جناب آدم علیہ السلام کو ملی وہ یہ تھی کہ آپ کو وعلم آدم الاسماء کلھا، ہر ایک چیز کے نام کا علم اللہ نے سکھایا. ڈائریکٹ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ہر چیز کے نام کا علم سکھایا. قیامت تک جتنی بھی ترقی ہونی ہے اگر آدم علیہ السلام دیکھ لیں تو وہ فوراً سے بتا دیں گے کہ اس چیز کا نام یہ ہے، اس چیز کا نام یہ ہے، اس چیز کا نام یہ ہے. موبائل پہلے دور میں نہیں ہوتے تھے. آدم علیہ السلام آج بھی دیکھیں تو دیکھ کے فرما دیں گے کہ یہ موبائل ہے. جتنی بھی ترقی ہو جائے دنیا میں، کوئی بھی نئے نام آپ لوگ رکھ لیں، آدم علیہ السلام جیسے ہی دیکھیں گے فوراً سے بتا دیں گے. یہ آپ کا علم ہے کہ اللہ نے فرمایا اے فرشتو، تم کہتے تھے زمین میں فساد کرے گا، ذرا آ کے ان چیزوں کے نام تو بتاؤ. تو فرشتوں نے کہا پروردگار ہمیں ان چیزوں کے نام نہیں معلوم، لا علم لنا، اللہ ہمیں نہیں پتا. اللہ نے فرمایا آدم اب آپ بتائیے. پھر آدم علیہ السلام نے ان کے نام بتائے تو پھر اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں کہا تھا نا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. تو آدم وہ ہیں جن کو چیزوں کے نام بتائے گئے، صرف نام بتائے گئے. اور جب حبیب کی باری آئی تو 5ویں پارے میں فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. اے حبیب جو جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے ہم نے سب کچھ آپ کو سکھا دیا. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. باپ کی شان سن کے تو خوش ہوتے ہو، ماں کی شان سن کے تو خوش ہوتے ہو، اپنے محبوب کی دنیاوی شان سن کے تو خوش ہوتے ہو کہ آج دل کی کلیاں زرخیز نہیں ہو رہی کہ سرور دو جہاں کی اس انداز سے شان سنی جا رہی ہے کہ جو پوری کی پوری ادھر ادھر سے اٹھائی ہوئی باتیں نہیں ہیں، کوئی کیسٹ سے سنی ہوئی باتیں نہیں ہیں، بلکہ کلام مجید کی روشنی میں کہا گیا ہم نے آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام بتائے اور حبیب آپ کو ہم نے سب کچھ ہی عطا فرما دیا، آپ کو ہم نے سب کچھ دیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آدم علیہ السلام بھی جن کے آنے کی خوشخبریاں دیں اور جن کے پیچھے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھیں وہ حضور علیہ السلام کی ذات ہے. کتنے مقدر والے ہیں یار ہم. نبی تو ویسے ہی امام ہوتا ہے، نبی تو ویسے ہی امام ہوتا ہے. کتنے مقدر والے ہیں ہم جو نبیوں کا بھی امام ہمارا امام ہے. ہمارے نبی تو انبیاء کے بھی امام ہے، وہ اماموں کے بھی امام ہے. یوم ندعو کل اناس بامامہم.
تراویحاں پڑھنے والوں یہ مت سوچنا کہ ان کا اور ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ نے فرمایا میں اماموں کے ساتھ بلاؤں گا, بروز قیامت اماموں کے ساتھ اٹھاؤں گا. اس لیے ہر کسی کے پیچھے نہ نیت لیا کیجئے, بلکہ دیکھا کریں کہ اندر تقوی بھی ہے یا نہیں. دین فروشوں کے پیچھے نہ کھڑے ہو کے نیتیاں کریں, بلکہ ان کے پیچھے نیتا کریں کہ کل بروز قیامت اگر وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو تو آپ کا سر فخر سے اونچا ہو, ہاں پروردگار ہم نے دنیا میں جو امام ماننا تھا, جس کے پیچھے ہم نے ظاہری نماز پڑھی تھی, وہ اچھے انداز سے ہم نے امام کو منتخب کیا تھا. اور پھر سارے نبی حضور علیہ السلام کو امام مانتے ہیں تو سارے حضور علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے. آدم علیہ السلام کے بعد جن کا زمانہ آتا ہے ان کو ادریس کہتے ہیں. حضرت ادریس علیہ السلام 16ویں پارے میں آپ کا ذکر ہے. جی آپ کا ذکر خیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 16ویں پارے میں فرمایا ہے, اللہ اکبر کبیرہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس. اکثر آپ نماز میں سنتے ہیں نا, اور یاد کیجئے کتاب میں, ذکر کیجئے کتاب میں ادریس کا, اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا, وہ صدیق نبی ہیں, درزیوں کا کام کرتے ہیں. سب سے پہلے سلائی انہی سے شروع ہوئی, حضرت ادریس علیہ السلام. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا, ہم نے ادریس علیہ السلام کو اونچا مقام عطا فرمایا. ہم نے ادریس علیہ السلام کو اونچا مقام عطا فرمایا. جب ادریس علیہ السلام کو عطا فرمایا تو اونچا مقام عطا فرمایا. اور جب حبیب کریم کی باری آئی, عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا, آج بھی عرش باری تعالیٰ کے ساتھ ایک کرسی پڑی ہے جس کو مقام محمود کہتے ہیں. سرور دو جہاں نے بیٹھنا ہے اور بیٹھ کے اشارہ کرتے جانا ہے, پروردگار انہوں بھی کٹ دیو, پروردگار انہوں بھی چھڑ دیو, پروردگار انہوں بھی چھڑ دیو. اللہ اکبر کبیرہ. ان کو مقام ملا اونچا, ان کو جگہ ملی اونچی جو اللہ نے اپنی شان شان دی. اور جب حبیب کی باری آئی تو مقام محمود دیا. ایک تفسیر میں نے یہ پڑھا کہ جو حضرت ادریس کو مقام ملا وہ یوں کر کے مقام ملا کہ آپ چوتھے آسمان پر تشریف فرمائے. ایک قول کے مطابق چونکہ آپ کو زندہ ہی اٹھا لیا گیا تھا, حضرت ادریس کو زندہ ہی اٹھا لیا گیا تھا. میں نے کہا اگر یہ بھی بات مان لی جائے تو ٹھیک ہے, ان کا چوتھا آسمان اور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا ہی لامکان. اللہ نے جب ان کو دیا ہے تو پھر بے بہا عطا فرمایا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اس کے بعد جناب والا حضرت ابراہیم علیہ السلام. آواز نہیں آ رہی. دیکھیں میں اصلاحی گفتگو تو پورا سال ہی کرتا ہوں, وہ میری آپ جانتے ہیں کہ میری عادت ہی اصلاحی بات کرنے کی ہے, لیکن آج درس نہیں, آج تقریر ہے. آج تقریر ہو رہی ہے, حضور کی شان بھی سننی چاہیے. کب تک ہم لوگ آرٹیفیشل سکالرز کی جو ہے وہ صرف اور صرف بونگیاں اور اختلافات ہی دین میں سنتے رہیں گے؟ سنا ہے کہیں پہ آپ نے سوشل میڈیا پہ؟ میں نے تو نہیں سنا کہ کہیں پہ کوئی کام کی بات کسی مولوی نے بتائی ہو. وہ کیا ہو رہا ہے, وہ فلاں انسان آیا ہے, اس نے کہا ہے یہ اختلاف ہے, اس نے کہا یہ اختلاف ہے, اس نے کہا یہ اختلاف ہے. وہ اختلافوں کی گانٹھ جو بنا کے نا میرے اور آپ کے کندھے پہ ڈال دی ہے, چوک کے پھری جاؤ, سمجھ ہی نہ آئے اسلام کی کے اندر. اور سیدھی سیدھی بات کرو لوگوں کے ساتھ. کیوں چار مکاتب فکر کے بندوں کو بٹھاتے ہو اور بٹھا کے ان کو آپس میں لڑواتے ہو؟ ان کو نہیں لڑواتے, ساری امت مسلمہ کو لڑواتے ہو, اور پھر نام یہ لگا لیتے ہو کہ ہم تو سچ واضح کرنا چاہتے ہیں. سچ تو واضح ہے, سچ تو واضح ہے. جن کو سمجھ آتی ہے ان کو سمجھ آ جاتی ہے, جنہوں نے نہیں آتی وہ بڈھے نہیں ہو, جنہوں نے پھر بھی نہیں ہوتی. سچ تو واضح ہے قبلہ. آپس میں علماء کو لڑوانے سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ میں انتظار کر رہا تھا 27ویں کا آئے تو میں آپ کو بتاؤں. وہ نیو چینل دیکھ لیں آپ, وہ فلاں نام کہہ کے کس چینل کے نام لوں. اتنے سمجھدار انسان, میں حیران ہوتا ہوں ان کی عقلوں کے اوپر. اور تم لوگ کام کس پڑ گئے ہو؟ کیوں علماء کو آپس میں بٹھا کے لڑواتے ہو؟ وہ علماء نہیں لڑتے, وہ ساری امت کا اثاثہ ضائع ہوتا ہے. لوگوں کے سامنے سیدھی سیدھی صاف صاف سی بات کرو اور پھر لوگوں کو بتاؤ کہ دین یہ کہتا ہے, نظام انسانیت یہ یوں چلتا ہے. ہم پورا سال اس پہ بات کرتے ہیں, لیکن آج شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, آج حضور علیہ السلام کی شان. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا, آگ میں ڈالا گیا. اللہ نے آگ جناب ابراہیم پر ٹھنڈی فرما دی, آگ ٹھنڈی کر دی. اچھا کمال کی بات یہ ہے
کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ ابراہیم علیہ السلام کا تعلق تو صرف ان کے جسم کے ساتھ ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کے کپڑے بھی نہیں جلے. مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کے کپڑے بھی نہیں جلے. اور میں حیران ہوتا ہوں بعض اوقات دیکھ کر. میں نے کہا واہ کپڑے یا تیرا مقدر, تو یہی اگر نمرود کے پنڈے میں ہوتا تو تجھے جوتیاں پڑتی. تو آ گیا جناب ابراہیم کے بطن اطہر کے اوپر. اللہ نے تجھ میں بھی وہ خوبی رکھ دی کہ جب جناب ابراہیم علیہ السلام کے ماتھے سے شعائیں نکل رہی تھی نا اور سینہ چمک رہا تھا, ساتھ میں اے کپڑے تیرا بھی سارے کا سارا جو وجود ہے نا وہ بھی تیرا ساتھ میں چمک رہا تھا. آج بھی آگ جناب ابراہیم کا شکر کرتی ہے, اے ابراہیم آپ کی وجہ سے اللہ نے میرے ساتھ بات کی ہے. یا نارکونی, اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا میرے ابراہیم پر. اللہ اکبر کبیرہ, کیا کمال کی داستان ہے. جد الانبیاء ہیں, وہ مقام اور مرتبہ پایا کسی نے نہیں پایا. ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ پروردگار یہ تو تیرا بندہ ہے, تو نے اس کو اتنا دیا ہے, یہ تو تجھے پکارے گا ہی پکارے گا. اللہ نے فرمایا فرشتے بات ایسی نہیں ہے, جا کے میرے ابراہیم کو آزما لے. اللہ نے ایسا کمال کا لہن دیا اس فرشتے کو, اس نے زمین پہ آ کے کہا اللہ. جناب ابراہیم علیہ السلام تے پھر رہ گئے. آپ نے فرمایا وہ دوبارہ کہیں, کہتا اللہ. آپ نے فرمایا ایک کری اور کہیں. اس نے کہا ایسے نہیں کہنا, یہ جتنی بھی مال ڈنگر مویشی ہیں سارے مجھے دو, پھر کہوں گا. کہا لے پر مجھے کہہ کے سنا صحیح اللہ. یہ بڑا وزن ہے اس نام کا, بڑا وزن ہے اس نام کا. کائنات اس کا وزن نہیں اٹھا سکتی, یہ مومنوں کے دل ہیں جو اس کو اٹھاتے ہیں اور پھر اندر انوار و تجلیات کو دیکھتے ہیں. لے لیا, لینے کے بعد اسے کہتا ہے ایک دفعہ اور کہہ دے اللہ. وہ کہتا ہے اب نہیں, اب جو مال تو لے لیا, اب یوں کرنا ہے کہ میرا غلام بن جائے, اپنے آپ کو میرے ہاتھ بیچ دیں, فرمایا خرید لے مجھے, پر کہہ ایک مرتبہ اللہ. پھر کہا اللہ. خضر علیہ السلام کا نام سنا ہے آپ نے, وہ جو پانی کے اوپر سوتے ہیں سبز چادر اوڑھ کے. جب ان کے ساتھ بات ہوئی نا, اس کو ترغیب و ترہیب نے امام منذری نے لکھا ہے حدیث پاک کے اندر کہ ان کو بھی کسی نے ایک مرتبہ کہہ دیا اللہ کے نام پہ کچھ دینا. انہوں نے فرمایا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے. فقیری صفت والے نبی ہیں حضرت خضر علیہ السلام, تو کچھ نہیں پاکٹ میں تھا. فرمایا میرے پاس کچھ نہیں ہے. اس نے کہا لیں آپ سے تو میں اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہوں. فرمایا میرے پاس تو میرا وجود ہی ہے, یہی لے لے. پھر اس نے جناب آپ کو بازار میں بیچ دیا. حدیث پاک ہے, اس نے آپ کو بازار میں بیچ دیا اللہ کے نام پہ. اور آپ بکتے ہوئے جب اپنے مالک کے گھر پہنچے تو اس وقت جو ہے وہ مالک نے سارا دن کام کروایا. اور پھر سارا دن کام کرنے کے بعد جب مالک کہتا ہے کہ آپ نے بوڑھے ہو کے جوانوں سے بھی زیادہ کام کر دیا ہے, آپ کا نام کیا ہے؟ فرمایا میرا نام خضر ہے. کہتا ہوں حضور معاف کرو, میں آپ وہ نبی ہیں جو صرف اور صرف اللہ کے ولیوں کو ملتے ہیں اور صرف اللہ کے نبیوں سے ملاقات کرتے ہیں, آپ وہ نبی خضر ہیں. کہا ہاں میں وہی نبی خضر ہوں. کہا مجھے معاف کریں, آپ تشریف لے کر جائیں گے, ساری چگی آپ کی ہے. تو جب اللہ والوں کو ان کے محبوبوں کا واسطہ دیا جاتا ہے نا جی, تو صرف وہ ہی نہیں سنتا, یہ بھی سب کچھ قربان کرتے ہیں. کہا ابراہیم علیہ السلام کو یہ دیا, ابراہیم علیہ السلام کو یہ دیا کہ آپ کو نار نمرود سے اللہ نے محفوظ کیا. کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ. حبیب آپ کے لیے ہم نے یہ کیا کہ جب جب کافروں نے آپ کی دشمنی کی آگ بڑکائی ہم نے ساری بجھا دی. ان کے لیے ایک مرتبہ بجھائی, آپ کے لیے ہم نے 23 سال لگاتار بجھائی. اللہ اکبر کبیرہ. حضور کیا مقدر آپ نے پایا, حضور کیا مقام ہے آپ کا, کیا مرتبہ ہے آپ کا. ان کے لیے ایک مرتبہ بجھے اور آپ کے لیے 23 سال لگاتار بجھے. اللہ فرماتا ہے ہم نے بجھائی, اطفأها اللہ, ہم نے بجھائی وہ آگ جو کافروں نے جلا کے رکھی ہوئی تھی. بار بار حبیب کے لیے جنگ, بار بار حبیب کے پاس جنگ. اللہ اکبر کبیرہ. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے یہ عطا فرمایا, وہاں کے علاقے کے جو بت تھے وہ ابراہیم علیہ السلام نے توڑے تھے. کلام مجید میں اس کا ذکر آتا ہے
دیکھیں ہمارے بڑے جتنے بھی ہیں نا یہ سارے بت شکن ہیں، بت فروش نہیں ہیں، یہ بت شکن ہے۔ بت فروشی اور ہوتی ہے، بت پرستی اور ہوتی ہے، اور بت شکنی کچھ اور ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم نے بت توڑے، حضور علیہ السلام نے بھی بت توڑے، انہوں نے مصر میں توڑے، حضور نے کعبے میں توڑے۔ اللہ اکبر کبیرہ، چھڑی کا اشارہ کیا اور اے علی اس کو بھی گرا دو، علی اس کو بھی گرا دو، اور زبان مقدس کہہ رہی تھی کل جاء الحق وزهق الباطل، اور جب حق آ گیا باطل کو اوندے منہ گرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اب باطل اوندے منہ گرے گا، اور پھر سارے کے سارے توڑے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ کو ایک اور لطف کی بات بتاؤں جو سال میں پہلی مرتبہ آیا مسجد میں۔ لطف کی بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے سارے نبیوں کے معراج کی رات حلیے بیان فرمائے، سارے نبیوں کے۔ جب حضرت ابراہیم کی باری آئی نا تو سرکار نے فرمایا ان کا حلیہ یہی ہے کہ وہ میرے جیسے دکھتے ہیں، ان کا حلیہ یہ ہے کہ وہ میرے جیسے دکھتے ہیں۔ ہائے ہائے، اللہ نے کیسے کیسے ان مقدس ہستیوں کے خمیر گھونڈے ہیں، پوری تیاری کے ساتھ بھیجا ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں وہ تو ہم نے ہاتھ لگا لگا کے مقام ابراہیم کیا پتھر برابر کر دیا ہے، ورنہ حضور علیہ السلام کا جب ہم ایڑی مبارک کا مظاہرہ کرتے تھے اور وہاں سے ہم جب مقام ابراہیم کا نظارہ کرتے تھے ہو بہو وہ ایڑی حضور کی ایڑی کے ساتھ میچ کرتی تھی۔ کہتے ہیں یہ تو ہم نے ہاتھ لگا کے نشان مٹا دیا ہے، ہم نے تبرک لے کے نشان مٹا دیا ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو جو حسن عطا فرمایا اسی انداز کا حسن جناب ابراہیم علیہ السلام کو بھی عطا فرمایا۔ وہ جد الانبیاء ہے، یہ امام الانبیاء ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اچھا، جو سب سے اور بھی ان کا ایک بڑی خصوصیت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، آپ سرکار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ توفیق دی کہ انہوں نے کعبہ تعمیر کیا ہے، انہوں نے کعبہ تعمیر کیا ہے، تو میں تو پھر کہوں گا نا کہ حضور نے کعبے کا کعبہ بنایا ہے، انہوں نے کعبہ بنایا، حضور نے مدینہ بنایا ہے۔ اللہ فرمایا جو مدینے میں آ کے بیمار ہوا میں اس کی شفاعت کروں گا، فرمایا مدینے کی مٹی کو کچھ نہ کہا کرو، مدینے کی مٹی میں بھی اللہ نے شفا رکھی ہے۔ اگر نہیں یقین تو مشکات کی حدیثیں کھول کے دیکھ لیں، بخاری شریف کی حدیثیں کھول کے دیکھ لیں۔ حضور علیہ السلام نے اللہ اکبر جب سرکار غزوہ سے آتے تھے نا دور سے باغ نظر آتے تھے مدینہ کے، اللہ پہلے سواری آہستہ چلتی تھی، پھر حضور صحابہ کو کہتے تھے میرا مدینہ نظر آنے لگ گیا، اے سواری اب بھاگ اور مجھے مدینے میں لے جا۔ صرف آپ ہی نہیں تڑپتے مدینے جانے کو، حضور خود بھی مدینے جانے کے لیے تڑپتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی لیے جناب صدیق اکبر نے مدینہ نہیں چھوڑا حضور کے جانے کے بعد، اسی لیے جناب فاروق اعظم نے مدینہ نہیں چھوڑا، اسی لیے حضور کے جانے کے بعد جناب عثمان غنی نے بھی مدینہ نہیں چھوڑا، اور کئی اصحاب تو باہر کام کے لیے بھی نہیں جاتے تھے کہ اگر ہم باہر گئے کہیں موت نہ آ جائے، ہم نے تو مرنا مدینے میں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کعبہ کی تعمیر کروائی حضرت ابراہیم سے اور مدینہ کو مقرر فرمایا حضور علیہ السلام کے دستے مبارک سے۔ کیا مقدس والی وہ مسجد ہے یار، ہم اپنے بڑے بزرگوں کو بلاتے ہیں آ کے ہماری مسجد کی آپ سنگ بنیاد رکھیں۔ کیا مقدر والے وہ اصحاب ہیں کہ جنہوں نے حضور علیہ السلام کو اینٹ پکڑائی ہوگی، سرکار نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی ہوگی۔ آئے ہائے، کیا وہ مقدر والے لوگ ہیں۔ یہ ید اللہ فوق ایدیہم، حبیب آپ کا ہاتھ نہیں تھا، وہ تو اللہ کا ہاتھ تھا۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، حبیب جو کنکریاں پھینکی تھی آپ نے، وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی، وہ تو اللہ نے پھینکی تھی۔ والضحیٰ کا چہرہ واللیل کی زلفیں، ابھی بھی نہیں، والضحیٰ کا مکھڑا واللیل کی زلفیں، مازاق کے کاجل والشمس کی پیشانی، لامروکہ کی جان، وجہ اللہ کا مکھڑا، ید اللہ کے ہاتھ، لسان اللہ کی زبان، آمین کے کنڈل، یاسین کا صحرا، مزمل کی کملی، مدثر کی چادر، احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ۔
اکبر کبیرہ. میرا وقت مکمل ہو گیا جی, اور ابھی میں نے صرف 3 انبیاء پڑھے ہیں, ابھی صرف میں نے 3 پڑھے ہیں, میرا وقت مکمل ہو گیا. حضرت یوسف کو اللہ نے ادھا حسن دیتا, آدھا حسن میٹھا, جو دیکھتا تھا وہ دیکھتا رہ جاتا تھا. حضور کو اللہ نے پورا دیا. اور سیرت میں اگر بات بتاؤں تو پھر اندر سے سبحان اللہ نکلے گی. جب مصر میں بھائیوں کو دوبارہ ملے نا حضرت یوسف, تو غصہ آیا, اور غصہ دیکھ کے فرمایا تم وہی ہو جس نے مجھے حالت بچپن میں کنویں میں پھینکا تھا. تفسیریں بتاتی ہیں کئی گھنٹے ان کو سزائیں دی, اور اس کے بعد ان کو معاف کیا. سکے پراوانو سزا دے کے معاف کیتا. جب حضور فتح مکہ میں گئے, سرکار نے سب کو دیکھ کے فرمایا تم الطلقاء, سارے ہی آزاد ہو, سارے ہی آزاد ہو. کیا یاد کرو گے؟ رہتی دنیا تک ہماری سخاوت دیکھی جائے گی, رہتی دنیا تک ہمارے نغمے لامپے جائیں گے. ہمارا غلام اپنے وجود میں کتنا ہی برا کیوں نہ ہو, لیکن مدینے کی طرف دیکھ کے کہے گا ساڈے سائیں جننے بھی نے سارے ود تو ود نے, ساڈے سائیں وادو نے. اللہ نے جڑا جڑا بھی موتی حضور دے دامن چ رکھے ہے, سارا سلکھا تے سونا رکھے ہے. اللہ اکبر کبیرہ. امام حسن پاک کے پاس ایک بندہ آ گیا اور آگے کہتا ہے تمہارے بابا نے پوری زندگی خون ریزی کی ہے, اس کو جنگ کے سوا کچھ آتا نہیں تھا. سارے خاموش. آپ اس کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں اگر بھوکے ہو تو ہم کھانا کھلاتے ہیں, اگر چھت نہیں ہے ہم چھت دیتے ہیں, اگر مقروض ہو تو ہم تمہارا قرضہ دیتے ہیں. اللہ نے جڑا جڑا بھی موتی رکھے ہے سونا تے سلکھا ہی رکھے ہے. اللہ اکبر کبیرہ. پاکاں دے لڑ جڑے لگ گئے نا جی قبلہ, یقین کرو وہی ترے ہوئے نے, وہی ترے ہوئے نے جڑے پاکاں دے لڑ لگ گئے نے. یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں. لوگ تو غلطیاں اور سازشیں پتہ نہیں کیا کیا کہاں کہاں کی باتیں کرتے ہیں. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر حضرت یوسف علیہ السلام کے وجود پر ایک کرتا ہو تو اللہ نبی کو اس کرتے کے ساتھ شفا دے. نبی کے کرتے سے نبی کے آنکھوں کو اللہ شفا دے. تو حضور تو آئے میرے لیے. یوسف علیہ السلام کو کرتا اس لیے نہیں پہنایا گیا تھا کہ یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی دیں. توجہ کیجئے گا اہل علم لوگ. یوسف علیہ السلام کو کرتا اس لیے نہیں پہنایا گیا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کو بینائی ملے, وہ تو تبرک تھا. لیکن حضور علیہ السلام تو آئے میرے لیے ہیں, حضور تو آئے مجھ گناہگار کے لیے ہیں. اور پھر یوں رک کر کے کہتے ہیں پروردگار الصالحون للہ والطالحون لی. اللہ چنگے سارے ہی تیرے تے مندے سارے ہی میرے. سب نے کہنا اذهبوا الى غیری اذهبوا الى غیری, کہیں اور جاؤ کہیں اور جاؤ کہیں اور جاؤ. اور پھر سرکار سرور عالم نے وہاں پہ یوں کھڑے ہو کے فرمانا ہے آنا لہا, میں اسی لیے ہوں, آنا لہا میں اسی لیے ہوں, میں بخشش کے لیے آیا ہوں. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اور جلیو اللہ تواڈے تے احسان کیتا کہ اپنا حبیب تانوں دیتا ہے. یہ کلام مجید, قسم بخدا یہ کلام مجید. اب میں پہنچ چکا ہوں. یہ کلام مجید حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اور ان کی کرتوتیں اس میں ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم اور ان کی کرتوتیں جو کفار نے کیا اور بدسلوک لوگوں نے کیا, ان کی بات کر رہا ہوں. ان کی کرتوتیں اس میں ہیں. حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کی کرتوتیں اس میں ہیں. حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کی کرتوتیں جو انہوں نے نبیوں کے ساتھ فراڈ کیے سارے, وہ اس میں ہیں. پروردگار کے حاضر ہو کے حضور نے عرض کی پاک پروردگار تو نے نبیوں کو اتنا اتنا کچھ دیا, آدم کو صفی بنایا, نوح کو نجی بنایا, ابراہیم کو خلیل بنایا, پروردگار اسماعیل کو ذبیح بنایا. اے اللہ یہ بتلا دے کہ مجھے کیا دیا, اللہ مجھے کیا دیا. فرمایا حبیب ہم نے آپ کو یہ دیا کہ آپ کلام مجید میں پہلی امتوں کی باتیں پڑھتے ہیں, انہوں نے کیا خرابیاں کی, کیا برائیاں کی. جب آپ کی امت آئے گی تو ہم آپ کے بعد کسی امت کو نہیں بھیجیں گے,
کسی نبی کو نہیں بھیجیں گے، آپ کی امت کی خرابیاں کوئی پڑھنے والا نہیں۔ اے حبیب جیسے ہی وقت مکمل ہوگا ہم سب کچھ لپیٹیں گے، سارا کچھ پردے کے اندر، ہم قیامت برما کر دیں گے۔ حبیب دنیا میں ہم ستار رہیں گے اور بروز قیامت جب آپ کی امت آئے گی تو ہم سب کو آپ کی کملی کا سایہ دیں گے اور سب کو جنت میں بھیج دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھیں ہم جنس پرستی بھی ویسے ہی، ناپ تول میں کمی بھی ویسے ہی، بڑوں کے ساتھ بدتمیزی بھی ویسے ہی، دین کے ساتھ کھیلواڑ بھی ویسے ہی، اونچی اونچی بلڈنگیں بنانا اور پھر تکبر کرنا وہ بھی ویسے ہی، بے حیائی اور فحاشی کا پھیل جانا وہ بھی ویسے ہی۔ وہاں اور یہاں آپ دیکھیں حکم وہ بھی وہی، حکم یہاں بھی وہی، وہاں بھی انسان یہاں بھی انسان، وہاں بھی رب وہی آج بھی رب وہی، لیکن فرق صرف ایک میں ہے کہ نبی وہ نہیں، نبی وہ نہیں۔ وما کان اللہ، اے حبیب جب تک وانت فیہم آپ ان میں ہیں میں ان کو عذاب نہیں دوں گا، اے حبیب میں ان کو عذاب نہیں دوں گا۔ اور جب کل بروز قیامت ہوگا مجھ جیسے سارے گناہگار ہم لوگ جب وہاں پہ کھڑے ہوئے ہوں گے، اللہ اکبر، کسی کے بدن پہ کپڑے نہیں، نفسی نفسی کا عالم، جہنم وہ ٹھاٹھے مارتے ہوئے پیچھے بھاگتی ہوگی، کسی کے پیچھے 70 گز جتنے سروں والے اژدہے، کسی کے پیچھے بڑے بڑے بچھو، کسی کے پیچھے کچھ، کسی کے پیچھے کچھ، کوئی گھٹنوں کے بل اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا، کوئی ناف کے بل ڈوبا ہوا، کوئی کندھے کے بل ڈوبا ہوا، کوئی سارے کا سارا اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا۔ جب سارے نفسا نفسی کر رہے ہوں گے تو پھر حضور علیہ السلام مقام محمود کی سیٹ پہ بیٹھیں گے اور پھر بیٹھ کے حضور یوں انگلیاں کریں گے، یوں 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 حضور انگلیاں فرمائیں گے، یہ بھی پروردگار میرا اینو بھی کٹ دیو، پروردگار یہ بھی میرا اینو بھی کٹ دیو، اے بھی میرا اینو بھی کٹ دیو۔ اللہ اکبر کبیرہ، والا سوف یعطیک ربک فترضی، یہاں آنا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، صدا آئے گی، یہ نہیں آئے گی حبیب انجدہ سی نہیں، صدا یہ آئے گی جو جو فرما رہے ہیں فرشتوں وہ کرتے جاؤ۔ کہا کچھ لمحات کے بعد جب بہت سے لوگ جنت میں جا چکے ہوں گے پھر وہاں سے ایک صدا آئے گی اور وہ صدا یہ ہوگی، حبیب راضی ہو رہے ہو کہ حلیوی نہیں؟ اللہ، حبیب راضی ہو رہے ہو کہ حلیوی کے نہیں؟ والا سوف یعطیک ربک فترضی، حبیب ہم آپ کو اتنا دیں گے، اتنا دیں گے، اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ مفسرین کہتے ہیں سب نبیوں کو حوض ملا، آئے آج کا یہ جملہ لے جاؤ بھائی، سب نبیوں کو حوض ملا۔ لوگ کہتے ہیں صحیح حدیث بتائیں، لوگ کہتے ہیں صحیح حدیث بتائیں۔ اہل علم جو کالج یونیورسٹی میں پڑھنے والے علماء کو سننے والے توجہ کریں میری طرف، یہ صحیح کیا ہوتا ہے؟ اردو میں صحیح کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ ہم چھوٹے ہوتے پڑھتے تھے نا تو صحیح یعنی گڈ اور کانٹے کا نشان لگائیں، صحیح کے مقابلے میں غلط آتا تھا کہ نہیں تھا آتا اردو زبان میں؟ ہم لوگ کہتے ہیں صحیح حدیث بتائیں، باقی ساری غلط ہیں، بتلائیے باقی ساری غلط ہیں، صحیح کیا ہوتا ہے؟ آج علمی گفتگو کروں تو وہ یہ بات ہے، انداز بدلا تھوڑا سا، علمی اعتبار سے آپ جائیں، ہم درس نظامی میں 10 کتابیں پڑھتے ہیں اصول حدیث کے اوپر۔ عربی میں حدیث صحیح کے مقابلے میں جو حدیث آتی ہے اس کو موضوع حدیث کہتے ہیں، گڑی ہوئی حدیث، اسرائیلی روایات، صحیح لذاتی ہی، صحیح لغیرہ ہی، حسن لذاتی ہی، حسن لغیرہ ہی اور ضعیف، یہ 5 اصطلاحات ہیں عربی کی، اور 5 طرح کی حدیثیں محدثین نے کتب احادیث میں لکھی ہیں۔ آپ کے میرے آرٹیفیشل اسکالر کے دین میں ضعیف حدیث کی جگہ نہیں۔ جملہ لیجئے، توجہ کیجئے، پورا سال آپ کے کام آئے گا، خصوصاً وہ لوگ جو حدیث کے ساتھ زیادہ انٹرسٹ رکھتے ہیں، ادھر توجہ کریں میری طرف۔ آرٹیفیشل اسکالرز کے پاس ان کا دین صحیح حدیثوں میں ہے، ضعیف میں نہیں۔ محدثین نے اپنی کتابوں میں ضعیف حدیثیں کیوں لکھی ہیں؟ کیوں لکھی ہیں انہوں نے؟
آج آپ کو مستحب بھی حدیث صحیح سے چاہیے. اوے جلیا وڈیاں دے فرمان سارے ہی سچے آ, سارے ہی سچے آ, ایویں پریشان نہ ہو. یہ آنکھ پہ اینک لگ گئی, یہاں پہ یہ پین لگ گیا تو آپ سمجھدار بن گئے کیا؟ اللہ والوں کے پاس جا کے بیٹھیں, وہ آپ کو ادب سکھائیں. کہیں کہیں میرے جوانوں صحیح مانگتے مانگتے گستاخ نہ بن جانا. سارے وڈیاں دے فرمان سچے آ. لکھیں ان جملوں کو, اگر موبائل ہے تو اوپر کوٹ کریں, اگر ڈائری لکھنے کا شوق ہے گھر جا کے لکھ لیجئے گا کہ وڈیاں دے فرمان سارے ہی سچے آ. جیڑی غلط گلاں سن نا, جو موضوع روایات تھیں, محدثین نے اس کے لیے الگ کتابیں لکھ دی ہیں. اب یہ مرسل کون سی ہے, منقطع کون سی ہے, اور مقطوع کون سی ہے, مرفوع کون سی ہے, لذاتی ہی لغیری ہی, اور ضعیف کون سی ہے, اس کا انتخاب کرنا علماء نے. یہ چیزیں انہوں نے کرنی ہیں جنہوں نے 10 سال دیے ہیں. ایسے ہی نہ مانگا کریں اور ایسے ہی نہ بات کیا کریں. مجھے کئی ساتھی کہتے ہیں وہ صحیح حدیث, عربی زبان میں صحیح کی جگہ اور کئی جگہیں آ جاتی ہیں, کئی چیزیں اور آ جاتی ہیں, لیکن ہمارے ہاں صحیح کے مقابلے میں صرف غلط آتا ہے. تو اگر صرف صحیح مانگ رہا ہے تو باقی جو انبار ہے اس کا کیا کرنا ہے, ان حضور کے فرامین کا کیا کرنا ہے؟ آج کی تعلیم یہ ہے کہ وڈیاں دے سارے فرمان سچے آ, وڈیاں دے سارے فرمان سچے آ, وڈیاں دے سارے فرمان سچے آ. فرمایا کہ سب نبیوں کو حوض ملا, سب نبیوں کو حوض ملا. جناب موسیٰ علیہ السلام کو 12 چشمے ملے, سب نبیوں کو حوض ملا, جو اپنی اپنی امت کو وہاں سے پلائیں گے. مجھے حوض کوثر ملا, اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اور جتنا گہرائی میں حوض کوثر ہے اتنا گہرا بھی کوئی نہیں ہے. اور حوض کوثر کے ارد گرد پیالے پڑے ہیں, وہی جس طرح نہر کے ارد گرد گھاس اگتی ہے. نہر کے ارد گرد دیکھیے وڈیرے ہو, نہر کے ارد گرد گھاس اگتی ہے, کہا نہر کے ارد گرد گھاس اگتی ہے. یوں ہی اللہ نے وہاں پیالے رکھے ہیں. آئے گا وہی جس کو علی بلائیں گے, آئے گا وہی جس کو علی بلائیں گے, اور پیے گا وہی جس کو علی پلائیں گے. اور علی فرماتے ہیں میں پلاؤں گا اسی کو جو دل میں صدیق اکبر کی محبت رکھتا ہوگا. باقر دعوانا الحمدللہ.